السلام علیکم ناظرین، میں زین العابدین اور نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، جو کل جی ایچ کیو کے باہر ایک حملہ ہوا، اس کے اوپر پی ٹی آئی کی پریس کانفرنس آئی ہے اور بہت ہی مدلل قسم کی پریس کانفرنس کی ہے۔ ویسے شکر ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے جو سیکٹری انفارمیشن ہے وہ جاگی ہیں۔ شیخ وقاص اکرم نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اس میں انہوں نے ٹھیک ٹھاک کٹا چٹا کھول کے رکھ دیا ہے کہ کس طرح یہ جو حکومت ہے یا یہ لوگ ہیں، یہ لوگوں کو مار کے اور ان کو پی ٹی آئی کے گلے میں ڈال رہے ہیں، اور دوسرا ذہنی مزدور قسم کے لوگوں کو مار رہے ہیں۔ اب جو اس لڑکے کی آگے کافی چیزیں آئی ہیں سامنے، وہ یہ ہے کہ محمد حسین نامی جو لڑکا ہے ضلع خیبر کا، وہ ذہنی طور پر مزدور لڑکا ہے، وہ کوئی اسٹیبل لڑکا نہیں تھا۔ اس کے پاس سے اس کی جو دوائیوں کی ہسٹری ملی ہے، میڈیکل کی ہسٹری ملی ہے، وہ بالکل مزدور شخص تھا ذہنی طور پہ، اور وہ ایک دن پہلے وہاں سے نکلا ہوا تھا۔ اب اسے جب قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد جو اس کی اپڈیٹ سامنے آئی ہیں، اس میں سیکورٹی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس نے اٹیک کیا فوجیوں کے اوپر اور ایک فوجی کو زخمی کر دیا۔ اس کی پی ٹی آئی سخت ترین مذمت کر رہی ہے، کوئی بھی اس قسم کے اٹیک کرے گا تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ دیکھیں صرف پی ٹی آئی نہیں، پاکستان میں کسی بھی سیاسی جماعت کو یا کسی کو بھی ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ تو آلریڈی لیبل لگاتے ہیں پی ٹی آئی کے اوپر تو کہ یہ تو ایک انتشار والی پارٹی ہے، اس طرح اس طرح۔ اب اس میں شیخ وقاص اکرم یہ بھی کہہ رہے تھے کہ کس طرح آپ ایک بندے کو مار کے، اور ابھی تک پی ٹی آئی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہمارا کوئی کارکن ہے یا نہیں ہے، ہمارے ساتھ اس کا لنک ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے، لیکن جو عطا اللہ تعالیٰ صاحب نے فوراً سے اٹھ کے پریس کانفرنس شروع کر دیتے کہ دیکھیں پی ٹی آئی کا ایک آدمی آیا، اس نے اٹیک کیا سیکورٹی فورسز کے اوپر، ایک فوجی جوان کو زخمی کر دیا، جی ایچ کیو کے اوپر حملہ ہو گیا، یہ پارٹی انتشاری پارٹی ہے۔ کیونکہ جو پی ٹی آئی نے لانگ مارچ کی کال دی ہوئی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ ہمارے اسلام آباد سے پنڈی کی طرف بھی ہم لوگ جا سکتے ہیں، تو انہوں نے اس سے پہلے کہہ دیا کہ یہ انتشاری پارٹی ہے اور ضلع خیبر سہیل افریدی کے علاقے سے تعلق رکھتی ہے، اور آ کے اس نے اٹیک کر دیا ہے فوجیوں کے اوپر۔ لیکن فوجیوں کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے لازمی طور پر اس بندے نے جی ایچ کیو پہ آنا تھا۔ وہ ایک آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ دہشت گرد ہے، آپ لوگوں کا بیانیہ عوام نے ایکسیپٹ کیا یا نہیں کیا، آپ لوگ خود بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر عوام نے اس کے ایک ایک پوائنٹ کو اکھیڑ کے رکھ دیا کہ کس طرح وہ پسٹل برآمد ہوا، کس طرح پولیس نے پہلے کیا کہا، پھر پولیس کے بیانات کیا تبدیل ہوئے، کہ کس طرح اس کو اندر اٹیچ کیا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں جب سامنے آ گئی ہیں تو ابھی تک پی ٹی آئی یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ آپ لوگ سی سی ٹی وی فوٹیج لے کے آئیں سامنے۔ اب جی ایچ کیو کا ایریا ہے اور وہاں پہ آپ لوگوں کے پاس سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں ہے، امپاسبل ہے۔ پنڈی جیسے ایریے میں سیف سٹیز کیمراز ہیں اور باقی جگہ ہیں، آپ اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج تو سامنے لے کے آئیں، تاکہ اگر آپ عوام میں ایک بیانیہ بنا رہے ہیں کہ دیکھیں پی ٹی آئی ایک انتشاری پارٹی ہے، سیاسی جماعت جو وہ اب عسکری جماعت بن چکی ہے، تو آپ اس کی سامنے لے کے آئیں چیزیں کہ وہ دیکھیں وہ دہشت گرد جماعت ہے، یہی آپ نے ثابت کرنا ہے نا۔ تو اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لے کے آ جائیں، دکھا دیں عوام کو کہ دیکھیں یہ واقعی دہشت گرد بندہ تھا اور اس نے یہاں پہ دہشت گردی کی ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پی ٹی آئی کی آج کی جو پریس کانفرنس ہے وہ یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ انہوں نے کیا کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اور دوسرا جو یہاں پہ یہ جو بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک نیا کام نکال کے رکھ دیا کہ لوگوں کو مار کے دفنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ اب کراچی میں جو میر رضا والا واقعہ بنا ہوا ہے، اس میں بھی یہی سچویشن ہے کہ اس کو پہلے دفنا دیا جاتا ہے، پولیس دفنا دیتی ہے کہ اس نے خودکشی کر لی ہے۔ اب خودکشی کے بعد جب اس کے والدین کو تھوڑا سا شکوک ہوتے ہیں، تو جب اس کی قبر کشائی کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی تو کمر میں گولی ماری گئی ہے۔ اب کمر میں گولی ماری گئی ہے تو ان کے جو وکیل ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں سے ہمیں یہ شک پڑ رہا ہے کہ اس سے پہلے اس کو ان لوگوں نے کوئی 10 سے 12 گھنٹے اپنے پاس قید میں رکھا ہے، اس کے بعد جا کے انہوں نے اسے جس نے بھی اسے پیچھے سے گولی ماری اور قتل کیا ہے، اور یہ وہ مرڈر تھا اس کو انہوں نے چھپا کے رکھ دیا خودکشی کے پیچھے۔ اور آج اس کے والدین بیچارے بیٹھے ہیں، دعائیاں دے رہے ہیں، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، کبھی وہ اپنی بیٹے کی قبر کے اوپر پہرا دیتے ہیں۔ اس کی پوری کہانی ہے کہ کس طرح انہوں نے ایک اس میر رضا کے ساتھ ظلم کیا ہے، پوری کہانی ہے اس کے پیچھے کہ کس طرح انہوں نے میڈیکل بورڈ چینج کروایا، پھر میڈیکل بورڈ میں سے اپنے ڈاکٹر نکلوایا، پھر اس کے ماں باپ بیچارے بیٹھ کے رات کو اپنے بیٹے کی قبر کے اوپر پہرا دے رہے ہیں کہ یہ لوگ یہاں سے اس کی لاش نکال کے اپنی مرضی کے یہ رزلٹ بنانا چاہتے ہیں۔ یہ حالات ہیں اس وقت اس سسٹم کے، اور یہاں پہ جو ان کو لے کے آنے والے ہیں وہ پتنی کس مستیوں میں سوئے ہوئے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دوسری سائڈ پہ جو عمران خان صاحب کے بارے میں وجاہت سعید نے بات کی تھی کہ عمران خان صاحب مر چکے ہیں، مطلب سمپل الفاظ میں آپ کو بتاؤں کہ اس نے یہ بولا تھا،
اس کے بعد سے لے کے کافی زیادہ ایک عوام میں غصہ بھی آیا، اور خود وہ کہہ رہے تھے کہ میں اس خبر کے بارے میں کنفرم نہیں ہوں۔ بھائی جب آپ کنفرم نہیں ہیں تو اتنے بڑے لیڈر کے بارے میں آپ اس قسم کے الفاظات استعمال کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے اوپر بھی بات کافی زیادہ تنقید ہو رہی ہے کہ وجہ سے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اور آج جو سہیل افریدی ہے وہ اپنی 27 ستمبر والی جو احتجاجی اعلان ہے اس کے سلسلے میں سہیل افریدی اور علیمہ خان یہ دونوں آج ضلع خیبر سے اپنی اسٹیٹ موومنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں کہ ضلع خیبر میں وہ کیا انہوں نے آج سارا دن کیا، اور آج وہ اس اسٹیٹ موومنٹ میں ان کے کیا اقدامات تھے اور عوام کی کس طرح کی ایک موبلائزیشن ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب کہ دیکھیں ضلع خیبر میں شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سہیل افریدی کا گڑھ ہے۔ سہیل افریدی یہاں سے مطلب کہ ضلع ہے اس کا، وہ وزیر اعلیٰ ہے وہاں سے، اور اب اس نے آگے یہاں سے اگر عوام کو موبلائز کرنے کے لیے نکلنا ہے تو پہلے یہاں سے شروع کرے گا تو پھر آگے لے کے نکلنا ہے۔ آج بھی عوام ان کے ساتھ کافی زیادہ بڑی تعداد میں عوام نکلی ہوئی ہے، یہ نہیں ہے کہ عوام نہیں ہے، عوام نکلے گی جب یہ لوگ نکلیں گے۔ جب لیڈر بہادر ہوگا تو عوام آٹومیٹکلی اس کے پیچھے آئے گی، اور عوام اپنا حقوق مانگنے کے لیے ساتھ کھڑی ہوگی کہ دیکھیں آپ ہمیں بتائیں تو صحیح، ہمیں لیڈ تو کریں کہ ہم نے جانا کہاں پہ ہے۔ دیکھیں اگر لیڈر لیس ہو گیا نا جس دن عوام کے احتجاج، تو وہ پھر بہت ان پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا۔ یہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں یہ بھی کہیں منہ نہیں دکھا سکیں گے، ان کو بھی کافی زیادہ مشکلات دیکھنی پڑیں گی۔ تو خیبر میں یہی کہہ رہے تھے سہیل افریدی کہ ہم نے اپنا جو مقصد ہے وہ عمران خان کی رہائی تک ہے۔ عمران خان کی وہ ایکسیس کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی ملاقات کروائی جائے، کیوں نہیں عمران خان صاحب کی ملاقات کروائی جا رہی ہے، ان کی بہنوں سے نہیں ملاقات کروائی جا رہی، ان کی ڈاکٹر سے نہیں ملاقات کروائی جا رہی، ان کے وکیلوں سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ اس کے اوپر وہ بہت زیادہ تنقید کر رہے تھے ان کے اوپر۔ اور دوسرا وہ جو لڑکا وہاں پہ قتل ہوا اس کے اوپر بھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا ایسی پرتشدد تنظیموں سے یا پرتشدد لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ صرف کہتے ہیں کہ ہم آئینی اور قانونی طور پہ جو بھی ہماری جدوجہد ہے ہم اس کو آگے کنٹینیو رکھیں گے، اور جتنا ہو سکا ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ کہیں کہ ہاں بھئی ایک بندہ ہے تو اس کے اوپر آپ سہیل افریدی کو ساتھ نتھی کر دیں۔